آواز ہی نہیں ہے بھائی. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. رمضان 2019 کا آج انشاءاللہ 25ویں پارے کا کچھ خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی تو 25واں 26 کل 24واں ہو چکا ہے نا, 25واں ہوگا انشاءاللہ. 25ویں پارہ جو ہے اس میں سورہ حامیم سجدہ ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد سورہ شورا ہے. سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے یہ میں نے بتایا تھا کہ 7 حامیم ہیں, یعنی 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں. ان تمام میں اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن, یہ اہم آیت بھی اسی پارے میں ہے کہ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو کسی ذات سے تشبیہ دینا, اس کی صفات کو یہ بتانا کہ وہ اس طرح ہے جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, تو یہ سب متشابہات. فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور زیادہ تر تو وہ معاف کرتا ہے. یعنی ہمیں جو مسائل آ رہے ہیں نا, یہ جتنے آ رہے ہیں اتنے اس سے زیادہ آنے چاہیے. جو ہماری حرکتیں ہیں اس کے حساب سے پریشانیاں زیادہ آنی چاہیے, لیکن اللہ کی عادت ہے بہت آجلات ہوتے ہیں.
وجزا، ہاں آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی اہل جنت کی صفات آئی ہیں خرچ کرنے کا لازمی ذکر آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ وجزا والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، جب انہیں کوئی ظلم کرے تو وہ انتقام لیتے ہیں، لیکن کیسا انتقام؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ لیکن فمن عفا واصلح، لیکن اگر کسی نے معاف کر دیا اور اصلاح کر دی تو فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں بتا دیا کہ معاف کرنا اس وقت افضل ہے جب اس میں اصلاح معاشرہ ہو رہا ہو۔ بعض دفعہ معاف کرنے سے اصلاح کے بجائے وہ مجرم، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، ابھی ٹھکائی نہیں لگی تو کل جائیدادیں بھی ہڑپ کرے گا، تو اس کو پھر معاف نہیں کریں، طبیعت سے اسی چپل سے جو اس کی جیب سے نکلی ہے اسی سے اس کی طبیعت سے چترول لگا دینے چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کہاں معاف کرنے میں اگر اصلاح معاشرہ ہو، جیسے رشتہ دار ہیں ان سے انتقام لینے میں رشتہ داری ٹوٹتی ہے تو بھائی چھوڑو معاف کر دو تاکہ رشتہ داری خراب نہ ہو، تو جہاں انتقام لینا تو ہر صورت میں جائز ہے، برائی کا بدلہ اتنی برائی، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیہم من سبیل، فرمایا جس نے انتقام لے لیا ظلم کے بعد تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کوئی ملامت نہیں کر سکتا۔ آج اس کو بھی لوگ ملامت کرتے ہیں، اس نے تمہیں مارا تو تم نے کیوں مارا، تم تو اتنے بڑے بزرگ ہو۔ تو جب اللہ نے اجازت دے دی ہے بھائی بدلہ لینے کی، تو وہ تو اجازت سب کے لیے ہے نا، بزرگوں کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں نا تو دونوں کو برا بلا کہتے ہیں، بھائی ایک نے پہلے ایک اس کو لگاؤ ایک اس کو لگاؤ، خود ہی چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان دونوں سے زیادہ پاورفل ہوں، ورنہ پھر نتیجے میں 3 آدمیوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، فرمایا ایسا دن جس دن کوئی فرار کا راستہ نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اللہ کی بات کو سنو، اس پر عمل کرو۔ اللہ نے اس میں اپنی قدرت بیان کی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہبہ کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا، میں 3 بیٹیاں بھی 10 بھی 20 بھی 100 بھی سب داخل ہیں، جمع کا لفظ ہے، جمع کا لفظ کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے عربی میں، تو اس کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یہب، ہبہ، ہبہ کسے کہتے ہیں؟ گفٹ۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اولاد اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے ہیں، تو اس آیت میں اللہ نے کم سے کم 6 بچوں کو اچھا کہا ہے، اس سے کم کو، یعنی اچھے کی فہرست شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہبہ، گفٹ۔ یزوجہم ذکرانا و اناثا، سب سے اچھا گفٹ یہ ہے کہ کم سے کم بیٹے بھی اور بیٹے کا مجموعہ دے دے کسی کو۔ تو یہ سب فضول بکواس ہے، یہ جو ان لوگوں نے کم بختوں نے شروع کی ہوئی ہے نا، یہ تیسرا بوجھ ہے، اور غربت میں غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا؟ ہر ایک کے لیے اللہ نے اولاد کو کیا قرار دیا؟ گفٹ۔ تو اس لیے اولاد کی کثرت شریعت میں محمود ہے، پسندیدہ ہے، تو ان نعروں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے نیک صالح اولاد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کو ہبہ قرار دے رہا ہے، تاوان اور جرمانہ نہیں قرار دے رہا کہ تمہاری غربت میں اضافہ کرنے کے لیے جس کو چاہتا ہے 6 دے دیتا ہے اور وہ پھر سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، یہ ہو کیا گیا؟ آیت یہ ہوتی نا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے کے اس کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے اور وہ ٹینشن سے پاگل ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا نا پھر۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جس کو چاہتا ہوں گفٹ کرتا ہوں بیٹیاں، پتہ چلا بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ نعمت ہیں، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، جو اور بڑی نعمت، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی گفٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس میں جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جتنی زیادہ ہوں یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ آپ تمام لوگ اللہ کی طرف سے اپنے والدین کے لیے تحفہ تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ اب تک کی رپورٹ کے مطابق سب تحفہ چل رہے تھے، آئندہ جو نسل آئے گی وہ تحفہ نہیں ہوگی، وہ تاوان ہوگی، کیا خیال ہے؟ تو جب کوئی فیملی پلاننگ والا کہا کرے نا یہ بچے زیادہ صحیح نہیں ہیں، تو ان کو بولے اس کا مطلب 2 کے بعد جو جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ پھر غلط پیدا ہوئے، ان کو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جہالت والی باتیں ہیں یہ۔
اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُم مُسْرِفِينَ، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے تو کیا ہم نصیحت نازل کرنا چھوڑ دیں؟ یعنی تمہاری خواہشات پہ زد پڑ رہی ہے تو ہم تمہیں ہدایت کی باتیں تمہارے سامنے کرنا چھوڑ دیں، قرآن نازل کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم تو اپنی کتاب ہے نازل کریں گے، جس کا دل چاہے عمل کرے، جس کا دل چاہے چھوڑ دے اس کو۔ اللہ نے اس میں اپنی نعمت بیان کی، خلق الازواج کلھا، ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، جانور پیدا کیے اس نے، کشتیاں پیدا کی، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ ان جانوروں کی پشت پہ تم سوار ہو، ثم تذکروا نعمت ربکم علیکم، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کر کے کہو سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم ان کو اپنا فرما بردار نہیں بنا سکتے تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سواری کی دعا ہے نا، کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں۔ مشرکین بڑی ہٹ دھرمی کرتے تھے، جب دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے تو کہتے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے، ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب اللہ اس عبادت پہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ تو یہ ہر گناہ گار کے دل میں خیال آتا ہے، وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے پکڑتا کیوں نہیں ہے، مارتا کیوں نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ خوش ہے، سب صحیح ہے۔ تو یہ بھول ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بغیر دلیل کے دعویٰ کر رہے ہیں۔ بھئی حساب کا ایک دن ہے، اس دن اللہ پکڑے گا۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ تھوڑی اناؤنس ہوتا ہے، اس میں تو صرف امتحان لیا جاتا ہے۔ مشرکین کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، دو بستیاں طائف اور مکہ، ان میں بڑے ایک سردار ہے، تو یہ قرآن اس سردار پہ نازل کیوں نہیں ہوا، مکہ کے ایک یتیم پہ نازل کیوں ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی جو رحمت ہے نبوت اس کے ٹھیکیدار تم ہو، تم سے میں پوچھ کے نبوت دوں گا کون سے سیٹھ صاحب کو دینی ہے، چودھری صاحب کو دینی ہے یا یتیم کو دینی ہے؟ بھائی یہ کوئی الیکشن ہوتا جس میں پبلک کی طرف سے سلیکشن ہوتی تو پھر پبلک سے پوچھا جاتا آپ بتائیں علاقے کا ناظم کس کو بنایا جائے۔ یہ تو نبوت اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہے، جس کو اللہ پسند کرے گا اللہ اس کو نبوت دے گا۔ تو یہ بیہودہ اعتراضات تھے کہ تم ہمیں بتا رہے ہو کہ فلانے کو ملنی چاہیے، فلانے کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو غریب آدمی کو دنیا میں کبھی بھی نہیں کچھ سمجھا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے تو وہ کہہ رہے تھے ان کو کیوں ملی ہے، وہ فلاں سردار کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے غریبوں کو اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے جتنا سمجھتے ہیں لوگ۔ اللہ نے فرمایا ولولا یکون الناس امۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں دولت مال سرداری یہ اللہ کی طرف سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے۔ پھر اللہ نے ایک مثال دی کہ اگر اللہ چاہے تو ان غیر مسلموں کو، کافروں کو اتنی دولت دے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، کہ ان کی گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، گھروں کے جو اور جتنی دیواریں ہیں یہ سب چاندی کی بنا دیں اور سونے کی بنا دیں، ہم اتنا پیسہ دیں ان کو۔ لیکن اس سے کیا ہوگا کہ مسلمان آزمائش میں پڑ جائے گا۔ اتنی دولت اگر ہم دے دیں تو مسلمان اور احساس کمتری میں ایمان سے نہ پیچھے ہٹ جائے، تو اس لیے ہم غیر مسلموں کو زیادہ دیتے ہیں، مگر اتنا زیادہ نہیں کہ ہر چیز ان کی سونے چاندی کی بنا دیں۔ تو اس لیے اگر یہ دولت اللہ کی طرف سے راضی ہونے کی دلیل ہوتی تو اللہ کافروں کو اتنی دولت تھوڑی دیتا، اس لیے اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بھی بیان کیا کہ فرعون نے کیسے اپنی قوم میں ندا لگائی، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ میری قوم، فرعون نے نا جلسہ کیا، جب دیکھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں جلسہ بلایا، اس جلسے میں قوم سے خطاب کر کے کہہ رہے الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے قبضے میں ہیں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جو معاذ اللہ قوم میں ایک کمتر آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو وہی دولت کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کامیابی کی دلیل، حق پر ہونے کی دلیل۔ وہ کہہ رہے ہیں میں بہتر ہوں، میں لیڈر اچھا ہوں، یا ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تو ام انا خیر من ھذا الذی هو یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن کیوں ان پہ نازل نہیں ہوتے، یا اس کے ساتھ فرشتے گھومتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ تو عام انسانوں کی طرح کے ایک انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین فلما اسفونا انتقمنا منہم، جب اس نے ہمیں غضبناک کیا تو ہم نے پھر اس سے انتقام لیا۔ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن بڑے جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگاروں کو اللہ کیا کہیں گے؟ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم و ازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں۔ اس سے کہتے ہیں بیوی سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، بسا اوقات وہ جنت میں بھی ساتھ چلے جائیں گے۔ تو جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تم اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں جاؤ، تو اگر اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو جنت میں جانے کا دل، آدمی کہے گا یہاں بھی آ گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے اور آب خورے ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو دل چاہے گا، وتلذ الاعین، اور جس چیز کو دیکھ کر آنکھیں لذت حاصل کریں گی، وہ تمام عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ وتلک الجنہ، اور اللہ کہیں گے، تلکا کہتے ہیں ہاتھ سے اشارے کے وقت، یہ ہے وہ جنت، اورثتموہا، جس کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم جامع الرشید میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، تم نے رمضان کے روزے رکھے تھے، تم نے 10 دن اعتکاف کے بعد داڑھی رکھنے کی نیت کر لی تھی، تم نے گھر میں اپنی مستورات کو پردہ کرانے کی کا ارادہ کر لیا تھا، تم نے حرام آمدن چھوڑنے کا وعدہ کر لیا تھا، تم نے اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی اور بد اخلاقی سے توبہ کر لی تھی، تم نے اپنی بہن کو وراثت کا مال دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، تم نے اپنے یتیم بھتیجے بھانجے یا یتیم بھائی کی وراثت کا اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تم نے اپنی زبان کو گالی گلوچ سے پاک کرنے کا فیصلہ، بول لینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بولنے کر لیا تھا۔ سمجھنے بات؟ تم نے نظر کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب توبہ کر کے جائیں گے یہاں سے، تم نے اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، علماء کے احترام کا فیصلہ کر لیا تھا، اور خود بولے نا کیا کیا فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ بے حیائی سے بچنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنے کا فیصلہ، ہر مہینے اپنی آمدن سے کچھ حصہ نکالا، اور 4 شادیوں کا فیصلہ۔ تو خیر یوں ایسی میں نے چٹکلا لگا دیا درمیان۔ تو جتنے اچھے اعمال ہیں، جو فرائض واجبات ہیں ان کو پورا کرنے کا، اور جو ناجائز اعمال ہیں ان کو چھوڑنے کا فیصلہ تم نے کر لیا تھا۔ تو وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ وہ جنت ہے آج جس کا تمہیں مالک بنایا جا رہا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے مجرمین کا بیان کیا کہ یہ جہنم میں رہیں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، یہی ظالم تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے اللہ سے دعا مانگو کہ وہ ہمیں موت دے دے، ہم نہیں زندہ رہنا چاہتے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں موت چاہیے، یعنی تاکہ اس عذاب سے تو بچ جائیں۔ قال انکم ماکثون، وہ جہنم کا فرشتہ کہے گا تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، پھر اللہ کہیں گے ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ ولکن اکثرکم للحق کارہون، تم میں اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، لیلۃ مبارکہ، جس میں تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اس میں بھی اللہ نے جہنم کی ہولناکیوں کو بھی بیان کیا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم
فرمایا زقوم کا درخت یہ گناہ گار کا کھانا ہوگا، کل مہل یغلی فی البطون، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا اور پیٹ میں جا کے کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ کہیں گے اس مجرم کو گھسیٹ کے لے کر آؤ جہنم کی آگ کی طرف، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو، ذق، اور اس سے کہو چکھ اس عذاب کو، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا عزت دار بھی تھا اور بڑا غالب بھی تھا، تیری حکومت بھی تھی اور تیری بڑی عزت بھی تھی، تو آج تجھے اس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے کہ تو نے اللہ کے احکام کو ٹھکرایا۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، اور اس سے کہا جائے گا یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، تم کہتے تھے یہ اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے پھر مومنین کو بیان کیا، ان المتقین فی مقام امین، متقین امن کی جگہ پہ ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق، ہر قسم کا ریشم پہننے کو ملے گا، اور کذالک اسی طرح ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کرائیں گے حور سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر طرح کے پھل وہاں وہ منگوائیں گے کھانے کے لیے، لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، ایک دفعہ جو موت کا ذائقہ چکھ لیا تو چکھ لیا، اب دوبارہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہوگا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو یہ کامیابی دلائے۔ اسی صورت کے اسی پارے کے آخر میں اللہ نے اس کائنات کی پیدائش کا مقصد بیان کیا، اللہ الذی سخر وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیے، سب تمہاری خدمت کے لیے۔ تو ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کے لیے، پھر اللہ کے لیے، ساری کائنات ہمارے لیے، تو ہم کیا پیڑے کھانے کے لیے ہیں بھائی ہمیں کوئی اور مقصد ہے نا، تو غیر مسلم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، وہ یہ تو کہتے ہیں یہ ساری کائنات ہمارے لیے، پھر ہم کس کے لیے، اس کا کوئی جواب، وہ کہتے ہیں ہم نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، ہم عیاشی کے لیے، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ سب تمہارے لیے، تو تم کس کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم میری اطاعت فرما برداری کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اسی پارے کے آخر میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس کو دیکھا آپ نے کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے کہیں گے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں ایسے بھول گئے ہیں جیسے تم اس دن کو بھول چکے تھے دنیا میں جا کے۔ تو بھائی جو آخرت کو جتنا یاد رکھتا ہے اللہ قیامت میں اس کو اتنا ہی یاد رکھے گا، سمجھ رہے، اور جو آخرت سے جتنا غافل ہے تو قیامت میں اللہ بھی اس کو عذاب میں ڈال کے اسی طرح بھول جائے گا، اس کی پرواہ اللہ کو بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کی سختیوں سے ہمیں بچائے تو پھر ہمیں اس دن کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔